بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لشکر قریش جب مدینہ کے پاس پہنچا تو اس وقت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تھے، اور ہم بتا چکے ہیں کہ یہ مسجد جو مدینہ کے نزدیک قباء کے مقام پر بنائی گئی تھی، مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد تھی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک بار اس مسجد میں جاتے اور مذہبی فرائض کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں سے گفتگو کرتے تھے۔ وہ بدھ کا دن تھا جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ مکہ کی فوج مدینہ کی حدوں میں داخل ہو چکی ہے، تو انہیں بالکل حیرت نہ ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرصے سے یہ پیش بینی کر رہے تھے کہ کفار مکہ عنقریب مدینہ پر حملہ ور ہونے والے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو سے جنگ بدر کا انتقام لے سکیں اور انہیں دنیا سے مٹا سکیں۔ لشکر قریش نے احد کے دامن میں اترنے کے بعد اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو مدینہ کے اتر میں واقع کھیتوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور انہوں نے بھی فصلوں کو شدید نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ان کا یہ کام مسلمانوں کو بھڑکانے اور لڑائی پر اکسانے کے مترادف تھا، اور مدینے والے بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اور اس رات مدینہ کے مختلف قبیلوں کے سربراہوں سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ دراصل پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد مدینہ میں امن و امان برقرار رہے گا یا نہیں، کیونکہ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ جب لڑائی شروع ہو تو کہیں منافقین اور مدینہ کے دوسرے غیر مسلم قبیلے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ ور نہ ہو جائیں، لہٰذا آپ یہ چاہتے تھے کہ اس بارے میں مکمل اطمینان حاصل کر لیں۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو ہماری وفاداری پر اطمینان رکھنا چاہیے، اور یہودیوں نے بھی وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ نہیں کریں گے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، اور پھر جنگی حکمت عملی کے بارے میں قبائلی سرداروں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آپسی مشورہ شروع کر دیا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میرے خیال میں مسلمانوں کو شہر ہی میں رہتے ہوئے مورچہ بندی کر لینی چاہیے، کیونکہ مدینہ میں ایسی عمارتیں موجود ہیں جو کسی مضبوط قلعے سے کم نہیں، اور اگر مسلمان ان عمارتوں میں پناہ لے لیں تو مکہ کی فوج ان پر غلبہ نہیں پا سکے گی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ مدینہ کی عمارتیں قلعوں کی طرح مضبوط اور محفوظ ہیں، اور اگر مسلمان اس میں پناہ لے لیں تو مکہ کی طاقتور فوج ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گی، بشرطے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا خوب سامان موجود ہو جو محاصرے کے دنوں میں کام آ سکے۔ لیکن چونکہ یہ تجویز عبداللہ بن ابی کی طرف سے پیش کی گئی تھی، لہٰذا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شک گزرا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی کی نیت اور اخلاص پر قطعی بھروسہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ عمارتوں میں پناہ لینے کی تجویز کے پس پردہ شاید کوئی خفیہ سازش کار فرما ہے، اور مشورہ دینے والا یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی طاقت محبوس اور جنگی حرکت موقوف ہو جائے، اور وہ مناسب موقع ملنے پر عمارتوں کے دروازے کھول دے اور مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے۔